میرے اسلامی بھائیوں، میری بیٹیوں، اسلامی بیٹیوں، میں یہ بیان کر رہی تھی کہ معاشرے کو دین کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو زیادہ کوشش کیجیے تاکہ زیادہ گمراہی سے نکل آئیں لوگ۔ معاشرے کی ذمہ داریاں علماء کرام پر بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو صحت و تندرستی، لمبی زندگی عطا فرمائے اور دین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو سلامت تا قیامت رکھے۔ تو میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، علماء کرام سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو بڑے ہی پیار و محبت سے سمجھایا کریں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا۔ ذہن بعض دفعہ کسی اور طرف ہوتا ہے، تو کسی بات سن رہے ہوتے ہیں تو تقریر میں الفاظ کچھ ایسے نکل جاتے ہیں، تو جان بوجھ کے کوئی بھی علماء کرام غلطی نہیں کرتا۔ اور جو وہ اس مولوی نے دیکھیں بیان کیا تھا نا کہ وہ اس نے ترجمہ نہیں تھا چینج کیا، میں یہ گزارش کر رہی تھی، اس نے تفسیر کا ترجمہ جو سا تفسیر میں ترجمہ ہوتا ہے نا وہ چینج کیا تھا کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ ایسے صرف ہمارے جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے ہے، یہ انبیاء کرام اور نبیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ الفاظ یہ میرے بیٹے سب کے لیے ہے، ساری کائنات کے لیے ہے، چاہے وہ پیغمبر ہیں، چاہے وہ عام انسان ہے، چاہے وہ متقی ہے، چاہے کوئی مومن ہے، چاہے کوئی گناہ گار ہے، یہ سب کے لیے آیت برابر یکساں ہے۔ تو ایسے ہی لوگ الجھ گئے تھے۔ حکومت کا تو میں تو کہہ رہی ہوں دماغ ہی خراب ہوا، اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ترجمہ تو نہیں نا چینج کیا، ترجمہ تو وہی ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ ترجمہ نہیں چینج کیا، صرف وہ تفسیر میں انہوں نے الفاظ بولے تھے کہ یہ الفاظ ہمارے لیے ہیں، تو یہ الفاظ اللہ کے حکم سے یہ انبیاء کرام اور نبیوں کے لیے نہیں ہے، یہ بولا تھا انہوں نے، تو ان کو ملک سے نکالا جا رہا ہے۔ دیکھو کتنی بیوقوف حکومت ہے، پاگل حکومت ہے یہ۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے کسی کو۔ دین وہ میرے دین کا ٹاپک ہے نا، میرے دین کا حصہ ہے وہ، ان سے میں کئی چیزیں لے لیتی ہوں، کئی جملے لے لیتی ہوں، جس سے میں اپنی تقریر کو روشنی بخشتی ہوں علم کی، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی پیار سے کوشش کرتی ہوں، لیکن اب میرے درس دینے کے معاملے میں حکومت بالکل نہ آئے، کیونکہ ان کا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میرے درس میں یا مولویوں کے معاملات میں یہ حکومت آئے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہی۔ ٹھیک ہے غلطی کی ہے تو غلطی وہ مان گیا، تو اب سدھر بھی گئی ہے غلطی، تو اس کے باوجود اس کو کیوں پٹایا جا رہا ہے؟ ایسے کرتے ہیں کوئی انسان؟ بے گناہ پٹایا ہوا ہے لوگوں کو۔ ہم تو بہت علماء کرام کا عزت کرتے ہیں، عزت احترام کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو مجھ سے بھی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا میں بھی درس دے رہی ہوں، مجھ سے بھی کوئی نہ کوئی نکلے گی ضرور، کوئی نہ کوئی ایسی غلطی نکل جائے گی جس سے وہ لوگ کہیں گے باجی میڈم نے ایسی بات کی ہے تو یہ غلط ہے، نکل جاتی ہے منہ سے۔ یہ تو کوئی ایسی ایشو والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں ہی انسان، ہے ہی خطا کا پتلا ہے۔ میں بھی پوری کوشش کرتی ہوں کہ بڑے ہی پیار سے درس دوں، اور میری وجہ سے کسی علماء کرام کا دل آزاری نہ ہو، لیکن سمجھاؤں گی، پیار سے سمجھاؤں گی۔ اگر کسی سے غلطی ہو بھی جائے یا مجھ سے غلطی ہو جائے تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ میں اپنی غلطی کو سدھاروں۔ پیار سے درس دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ بھی پیار سے درس دیا کریں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، جہاں پر بھی میں غلطی کروں تو مجھے کمنٹس میں لکھ کر بتا دیجیے گا، اور برائے مہربانی فالو کیجیے اور لائک کیجیے، شیئر کیجیے، تاکہ دین اسلام جتنا آپ لائک اور شیئر کریں گے اتنے لوگ فلاح کی طرف آئیں گے اور گناہوں سے توبہ کریں گے، اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا اور اتنا ہی مجھے بھی ملے گا، گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو میرے کمنٹس میں بھی ماشاءاللہ لکھ دیجیے گا اگر تقریر کو پسند آئے۔ ویسے میرے استاد محترم قائد محترم پیر طریقت رہبر شریعت، میرے دونوں ہی استاد کرام کی مجھ پر کڑی نظر ہے الحمدللہ۔ جہاں پہ بھی میں غلطی کروں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجھے کمنٹس میں بتا دیں گے یا کسی تقریر میں بتا دیں گے۔ قائد محترم مولانا الیاس قادری صاحب اور قائد محترم مولانا طاہر القادری صاحب، شکر الحمدللہ، وہ میرے سر پہ ہیں، وہ سن رہے ہیں میرے درس کو، الحمدللہ سن رہے ہیں میرے درس سے۔ کوئی بھی آج ابھی تک غلطی نہیں لکھی، شکر اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شعور عطا فرمایا ہے، کیونکہ میں نے بھی 45 سال کی ان تک محنت سے
یہ ترجمہ لکھنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ میری کوششوں کاوشوں کو ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ ابھی میں ترجمے کا حق ادا کر ہی نہیں رہی، ترجمہ تو میں تو بسم اللہ شریف کے بے کا بھی حق نہیں ادا کر سکی ہوں میرے بیٹو، میں تو بے کا بھی نہیں ادا کر سکی ہوں۔ میں اتنا درس دیا ہے لیکن میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ علم ایک سمندر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا، 1500 صدیاں گزر چکی ہیں، علم کا سمندر ختم نہیں ہوا میرے بیٹو۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر لکھنا نہایت ہی مشکل کام ہے۔ جب میں نے لکھنا شروع کیا ہے تو اب مجھے لگ پتا گیا ہے کہ ترجمہ واقعی لکھنا بڑا ہی مشکل کام ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں ڈرتی ہوں کہ جہاں پہ میری غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف فرما کے مجھے زیادہ سے زیادہ دین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ایک یہ اچھی عادت ہے، چاہے شیعہ حضرات ہوں، چاہے اہل حدیث حضرات ہوں، چاہے دیوبند حضرات ہوں، کسی فرقے نے بھی آج تک مجھ سے نفرت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ میں نے اگر اس مولوی صاحب کو بھی سمجھایا نا تو میں نے پیار محبت سے سمجھایا ہے، تو کسی نے بھی مجھ سے نفرت نہیں کی، نہ ہی انہوں نے نفرت کا اظہار کیا۔ تو یہ حکومت کیوں نفرت کا اظہار کر رہی ہیں، میں ان سے سوال کرتی ہوں۔ کسی نے بھی مجھ سے آج تک نفرت نہیں کی، نہ ہی انگلی اٹھائی ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ تعلق چاہے میں نے کسی بھی بعض دفعہ میں غصے میں آ کے بھی کہہ دیتی ہوتی تھی، اگر نہیں تھے سمجھتے، بار بار 1 ماہ 2 ماہ سمجھانے کے بعد اگر مجھے غصہ بھی آ جاتا تھا تو انہوں نے کبھی برا نہیں تھا منایا، مسکرا کے ٹال دیا۔ اتنے اچھی، اتنی عزت کرتے ہیں میری، میں نہایت ہی ادب سے پیش آتی ہوں، بس تھوڑی سی آواز بلند ہو جاتی ہے، ضرور بلند ہو جاتی ہے، لیکن کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں پیدا کرنے والی میں۔ اگر کہیں بھی مجھ سے بھی غلطی ہو جائے سمجھانے میں تو اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرمائے، اور آپ مجھے کمنٹس میں بتا دیجئے گا کہ یہاں پہ غلطی تھی یا تو میں سمجھا رہی تھی کہ ہم معاشرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے، ہم معاشرے میں رہ کر معاشرے کو دین پر گامزن کریں گے انشاءاللہ، ہم سب مل کر معاشرے میں علم پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ معاشرہ اگر بہت بڑا ہے تو ہم سب علماء کرام بھی معاشرے کے مضبوط حصہ ہیں، معاشرے کا مضبوط حصہ ہیں۔ اگر سب علماء کرام معاشرے سے دور ہو جائیں گے تو دین پھیلانے کا سسٹم کیسے چلے گا؟ معاشرے کو بھی چاہیے کہ علماء کرام کی عزت اور رہنمائی کرے، علماء کرام معاشرے سے اور معاشرہ علماء کرام کی رہنمائی کرے، اور جب دونوں طرف سے پیار و محبت بڑھے گا تب دین عروج پر پہنچتا ہے اور ایک عظیم انقلاب برپا ہوگا۔ میرا سب کو پیغام یہ ہے کہ سب پیار و محبت سے سمجھائیں تو معاشرہ امن کی منزلوں کو چھوئے گا اور انقلاب برپا ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائے گا۔ دین اسلام تو فساد کا حکم ہی نہیں نہ دیتا، اور دنیا میں دین ہی دین باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرا ایک مشورہ ہے، اگر سب نے مل کر معاشرے کو پاک کرنا ہے تو سب اپنے اپنے ارادوں، اپنی سوچوں، الفاظ کو پاک کرے، معاشرہ خود بخود پاک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اپنے گریبان میں دیکھیں نا، اپنے آپ کو سدھاریں تو معاشرہ خود بخود، ہر کوئی اپنے آپ کو جب سدھار لے گا تو معاشرہ صاف ہو جائے گا۔ ہم نے دوسروں کی اصلاح کی کوشش نہیں کرنی، کوشش کرنی تو ہے لیکن ہم نے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے نا۔ اگر اپنی اصلاح کی ہوگی تو آگے معاشرہ بھی ہم اصلاح کر سکیں گے نا۔ ہمارے معاشرے کو نیک لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم نیک لوگوں کی تلاش کی بجائے ہم خود کو نیک بننے کی کوشش کریں گے، خود کو نیک بنانے کی کوشش کریں گے تو بات ٹھیک رہے گی۔ اور نیک لوگ علماء کرام تو اپنی ڈیوٹی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سمجھ کر تو کر ہی دیں گے، لیکن خود حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لیکن خود نیک بننے کی کوشش زیادہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ اپنے اندر اپنے گھروں میں سنت کے طریقے اپنائیں، باوضو رہیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، نعتیں پڑھیں اور ہر وقت ذکر اذکار کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کے کام کریں، جب اللہ تعالیٰ کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہر کام کو سنوار دے گا، آپ کے جو بھی جتنی بھی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔
معاشرے کو ضرورت ہے نیک لوگوں کی۔ تو میری میٹھی میٹھی اسلامی ماں اور بہنوں، تو میری لوگوں کو یہ ہدایت ہے کہ ہر کام اچھا کام کریں، نیکیاں کریں، لوگوں کو مشکلات سے نکالیں، لوگوں کی مدد کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اچھی نیت سے اچھے کام ہوں گے، حلال اور حرام میں تمیز رکھیں، ہمیشہ حلال کام کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، پاکی اور ناپاکی میں تمیز سیکھیں اور سکھائیں، ہمیشہ باوضو رہیں، جب وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کر لیں۔ اسی لیے تو میں اتنا لمبا درس دے رہی ہوں کہ ہر ایک کو دین کا قانون اور ضابطے ہر ایک کی سمجھ میں آ جائیں۔ ہر انسان کو ہیرا بننا چاہیے، ہر کام میں ادب کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، بوڑھوں پر رحم کرنا چاہیے اور دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔ خود عزت کریں گے تو دوسرے بھی عزت دیں گے۔ والدین سے حسن سلوک کریں، والدین کی خدمت کریں، والدین کا کہنا مانیں، بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، یہ سب معاشرے کی ضرورت ہے اور یہی دین اسلام کی تربیت میں شامل ہے۔ اور اصل تربیت تو ہماری قرآن مجید سکھاتا ہے نا ہمیں۔ تو دنیا کا ہر قانون قرآن مجید میں دنیا کا ہر قانون قرآن مجید میں علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا حل قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ ہر قسم کا مسئلہ، ہر قسم کا علم قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو آئیے ہم اپنی زندگی کو قرآن مجید کے علم سے سدھاریں۔ ہم خود عمل کریں گے تو ہمارے بچے بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید ہی ہمارا بہترین رہنما ہے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، سچائی کے لحاظ سے۔ تو میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، سچائی کی راہ پر چلنے کے لیے ہمیں سچے پیغمبر کا دین یعنی قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہوگا۔ اور میں بھی اسی لیے اتنی زیادہ محنت و مشقت کر رہی ہوں تاکہ ہر گھر میں گمراہی ختم ہو جائے، ہر گھر میں برا عمل ختم ہو جائے اور اچھے اعمال ہر گھر میں ہوں اور علم کی شمع روشن ہو جائے۔ سچے علم کے لیے ہمیں سچے پیغمبر کے سچے غلاموں کو تلاش کرنا پڑے گا، تب جا کر سچے دین پر آپ ثابت قدم رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔